بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں ہوں محمد شفیع مطہری، مرکز نور بخشا یوٹیوب چینل صاحب سے مخاطب ہوں۔ ایک اہم اور خوبصورت ترین دل نشین عنوان کا انتخاب کیا ہے، یہ سلسلہ ہفتے میں 2 بار مرکز نور بخشا کے چینل سے جاری ہوں گے۔ اس خوبصورت اور دل نشین عنوان کا نام ہے درس حدیث یا دورہ حدیث کتب صوفیہ نور بخشا کی روشنی میں۔ الحمدللہ اس حوالے سے بندہ حقیر نے ایک کتاب تدوین کیا ہے، اس کا نام ہے گلستان حدیث۔ اس کتاب میں تقریباً 275 احادیث مبارکہ کتب صوفیہ نور بخشا کے 25 کتابوں سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ جلد اول ہے۔ جلد دوم میں انشاءاللہ تعالی مزید 700 احادیث تدوین کر کے جمع کر کے اس کتاب کو ضخیم بنایا جائے گا، اور نور بخشی دنیا میں حدیث کے حوالے سے یہ بہت بڑی کرامت اور مفید حدیث کے حوالے سے کتاب ثابت ہوں گے۔ تمام علماء، سادات، لکھاری حضرات، علم دوست حضرات اور اسٹوڈنٹس کے لیے بالخصوص جو ہے بہت ہی مفید کتاب ہوں گے۔ قرآن کے بعد جو ہے تعلیمات صوفیہ نور بخشا کے مطابق حدیث ہے، معیار حدیث۔ تو آپ کی خدمت میں آج کتاب الاعتقادیہ میں جتنے بھی احادیث ہیں، شاہ سید محمد نور بخش نے جس عنوان کے تحت جہاں جہاں حدیث کی ضرورت ہوا اس کو نقل فرمایا۔ تو کتاب الاعتقادیہ وہ کتاب ہے جو تعلیمات صوفیہ نور بخشا یعنی کہ نور بخشی فرقے کا وہ ضخیم کتاب ہے مختصر ہے، مگر یہ ہمارے اصول دین کا مکمل شرح ہے، توضیح ہے، اس کی تفسیر ہے۔ یعنی کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یہ اصول دین قرآن کے نص سے ثابت ہے، یہی ہمارا اصول دین ہے۔ تو اس کتاب میں جتنے بھی احادیث جن عنوانات پر جن اعتقادی امور پر جہاں ضرورت ہوا میر سید محمد نور بخش نے نقل کیا ہے، اس کو بعین ہی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور سامعین و قارئین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کتاب کو میں نے اس طرح تدوین کیا ہے کہ حدیث، اس کے بعد اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اور اگلا دوسرا جو ایڈیشن ہے انشاءاللہ اس میں جو ہے حدیث، ترجمہ، حوالہ کے ساتھ جو ہے دیگر کتب احادیث، صحیح بخاری، صحیح مسلم، مشکات اور سنن ابن ماجہ، یہ بہار الانوار، یعنی کہ جن احادیث کی کتابیں ہیں ان کو بھی استخراج کر کے جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو بسم اللہ سماعت فرمائیں۔ یہ ہر ایک کے لیے بہت ہی ایسے مفید باتیں ہیں، چونکہ حدیث مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا اسے حدیث کہتے ہیں اصطلاحی شریعت میں۔ تو آپ کے ہر فرمان میں حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرے رسول نے تمہیں جو کچھ دیا اس کو پکڑو، اس پر عمل کرو۔ میرے محبوب رسول نے جو کچھ تمہیں جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس چیز سے رک جاؤ، اس کو چھوڑ دو، اس سے اجتناب کرو۔ تو اللہ کے رسول کے فرمان کیا ہے، یعنی کہ احادیث مبارکہ کتاب الاعتقادیہ کی روشنی میں۔ کتاب کے مصنف ہے میر سید محمد نور بخش، یہ فرقہ نور بخشیہ کا بہت بڑی ضخیم کتاب ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخلقوا باخلاق اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے پسندیدہ اخلاق کا نمونہ بن جاؤ۔ کتاب الاعتقادیہ، حوالہ نمبر 1، حوالہ نمبر 2 کشف الحقائق اور بیان سیر و سلوک و تجلیات حق، صفحہ نمبر 15 پر موجود ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ
كنت سمعه وبصره ويده ورجله ولسانه هبي يسمع وبي ينصر وبي يبطش وبي يمشي وبي ينطق. بندہ ہمیشہ نوافل کی بجاوری کر کے میرا قرب پاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے چاہتا ہوں. جب اسے چاہتا ہوں تو میں اس کے کان، اس کی آنکھ، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں اور اس کی زبان ہوتا ہوں. بس وہ بندہ میرے ذریعے ہی سنتا ہے، میرے ذریعے ہی دیکھتا ہے، میرے ذریعے ہی تھام لیتا ہے اور میرے ذریعے ہی چلتا ہے، میرے ذریعے ہی بولتا ہے. کتاب الاعتقادیہ صفحہ نمبر 36، کتاب نوریہ مظہر تجلیات صفحہ نمبر 51. تو کتاب الاعتقادیہ کے علاوہ میں نے یہ کوشش کیا کہ ہمارے نور بخشی سفیان نور کے دیگر اور کتابوں یہ حدیث کن کی جگہوں پر ہے ان کو بھی میں نے یہاں پر نوٹ کیا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ حدیث نمبر 3 ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء. رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. کتاب الاعتقادیہ اولیاء کرام پر اعتقاد کا بیان صفحہ نمبر 51 پر موجود ہے. حدیث نمبر 4، قال علیہ الصلاۃ والسلام لولا الابرار لہلک الفجار. آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا کہ نیکوکار لوگ موجود نہ ہوتے تو فجار بدکار لوگ تباہ و برباد ہو جاتے. کتاب الاعتقادیہ اولیاء کرام پر اعتقاد کا بیان صفحہ نمبر 52 پر موجود ہے. آج ہم یہاں پر اکتفا کرتے ہیں. باقی احادیث مبارکہ انشاءاللہ ہفتے کے نیکسٹ تاریخ کو یعنی کہ بروز بدھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. یوں دورہ حدیث کا یہ عنوان انشاءاللہ تعالیٰ ایک مدت تک یہ سلسلہ جاری رکھیں گے.